السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلبینہ، جو کے دلیہ کی اہمیت۔ متعدد بیماریوں کا خاتمہ کرنے والی ایک غذا جو انسان کو قابل رشق، صحت اور غیر معمولی طاقت سے نوازتی ہے۔ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ جو شخص بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبیب اعظم تسلیم کر لیتا ہے، ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اپنی دینی زندگی بہتر کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی سنوار کر بے شمار کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے صرف نسخہ تلبینہ کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لیں تو بے شمار جسمانی و روحانی فوائد سے مالا مال ہو کر نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے مثالی نمونہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں۔ تلبینہ سے متعلق چند مبارک احادیث مقدسہ اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ہونے والی سائنسی تحقیقات پیش خدمت ہیں۔ تلبینہ سے متعلق احادیث مبارکہ: 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے جو کا دلیہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن یہ اس کے لیے از حد مفید ہے۔ نمبر 3، اسی مسئلہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اس واقعہ میں اضافہ یہ ہوا ہے کہ جب بیمار کے لیے دلیہ پکایا جاتا تھا تو دلیہ کی ہنڈیاں اس وقت تک چولہے پر چڑھی رہتی تھی جب تک کہ وہ یا تو تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گرم گرم دلیہ مریض کو مسلسل اور بار بار دینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی استطاعت پیدا کرتا ہے۔ پریشانی یعنی ٹینشن اور تھکن، فٹیگ دور کرنے کے لیے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے۔ نمبر 4، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں کوئی وفات ہوتی تو دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتی تھیں۔ جب باہر کے لوگ چلے جاتے اور گھر کے افراد اور خاص لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی۔ پھر سرید تیار کیا جاتا۔ تلبینہ کی ہنڈیا کو سرید کے اوپر ڈال دیتی اور کہا کرتی تھیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ مریض کے دل کے جملہ امراض کا علاج ہے اور دل سے غم کو دور کرتا ہے۔ نمبر 5، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے تھے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تمہارے معدوں سے غلاظت کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرید کھانا سب سے زیادہ پسند تھا۔ مریض کے لیے انہیں اس کے بعد تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ اس میں جو کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر وہ اسے گرم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ نمبر 7، تلبینہ دل کے تمام مسائل کا علاج ہے۔ نمبر 8، تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور وحشت کو دور کرتا ہے۔ نمبر 9،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، میں بہت تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ تلبینہ کے طبی فوائد، میڈیکل بینیفٹس: 1، غم ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ 2، مایوسی انگزائٹی کا علاج ہے۔ 3، کمر درد کا بہترین علاج ہے۔ 4، خون میں کمی کو فوری دور کرتا ہے۔ 6، بھوک کی کمی ختم کرتا ہے۔ 7، وزن کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ 8، کولیسٹرول کی زیادتی ختم کر دیتا ہے۔ 9، ذیابیطس کے مریضوں کی بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرتا ہے۔ 10، دل کے مریضوں کی شفا یابی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 11، قبض کا بہترین علاج ہے۔ 12، آنتوں کی تکالیف کا ازالہ کرتا ہے۔ 13، معدے کے ورم کو دور کرتا ہے۔ 14، السر کے مریضوں کے لیے آسمانی علاج ہے۔ 15، کینسر کو ختم کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ 16، قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ 17، ہر قسم کی جسمانی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ 18، ذہنی اور دماغی امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ 19، جگر کے امراض میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ 20، اعصابی امراض کا بہترین علاج ہے۔ 21، وساوس دور کرنے میں لاجواب ہے۔ 22، ہر قسم کی تشویش انگزائٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ تلبینہ سے متعلق سائنسی انکشافات: تلبینہ 3 اجزاء پر مشتمل ایک قوت بخش غذائی مرکب کا نام ہے، جس میں جزو اعظم جو بارلے ہے اور بقیہ 2 اجزاء دودھ اور شہد ہیں، جو کوٹ کر دودھ میں پکائے جاتے ہیں اور شہد کو مٹھاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس مرکب کو انسانی جسم کے لیے بہت مفید قرار دیتی ہے۔ امریکہ کے ماہرین غذائیات کی تحقیق کے مطابق یہ غذا خون میں شکر اور چربی کی مقدار کو متوازن اور منظم رکھتی ہے، جو میں چیپ دار ریشے ہوتے ہیں جو خون میں کولیسٹرول اور شکر کی مقدار کو گھٹا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جیمز اینڈرسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کا ریشہ جب قولون میں پہنچتا ہے تو اس میں ان جراثیم کے عمل سے شامل تیزابات پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں خمیری کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیزابات خون میں جذب ہو کر جسم میں نشاستے کی پیدائش بند کر دیتے ہیں، جس سے خون میں شکر کی مقدار کم اور مستحکم ہو جاتی ہے، اور یہ بات ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ اسی طرح دودھ خود ایک مکمل خوراک ہے، بشرطے کہ ہر طرح کی ملاوٹ، خصوصاً دور حاضر میں جانوروں میں دودھ کی مقدار بڑھانے اور فوری نکالنے کے لالچ کی وجہ سے بوسٹن انجیکشن اور آکسیٹوسن انجیکشن نہ لگایا گیا ہو، یا پھر کپڑے دھونے والے کیمیکل سے تیار نہ کیا گیا ہو، یا پھر پانی ملانے یا ٹھنڈا کرنے کے نام پر برف ملائے بغیر حاصل کیا گیا ہو، جو جسم کی نشو نما کرتی ہے، زود ہضم اور ہر عمر کے انسان کے لیے موزوں ہے، جبکہ شہد ایک مفید اور جامع غذا ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار طبی خصوصیات کی حامل دوا بھی ہے، بشرطے کہ آرگینک ہنی ہو۔ چنانچہ جو دودھ اور شہد کی باہمی آمیزش سے جو مرکب تیار ہوتا ہے وہ نہ صرف ایک مفید غذا ہے بلکہ بہت سے امراض کا شافی علاج بھی ہے، مثلا دل کی دھڑکن اور بلند فشار خون، خون میں چربی کی زیادتی اور گاڑھا پن، دل کے والو کی پیچیدگیاں، معدے کی خشکی اور گرمی، معدے کی تیزابیت، نگاہ کی کمزوری، بھوک کی کمی، بیماری کے بعد کی کمزوری، دائمی قبض، حاملہ خواتین کی کمزوری، وساوس اور وحشت قلب، پیشاب کے امراض خاص طور پر جلن، گردے کا انفیکشن اور پتھری کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے مستقل استعمال سے پتھری بننے کی رفتار میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تلبینہ بوڑھوں، بچوں اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک مفید ٹانک بھی ہے۔ تلبینہ بنانے کے مختلف طریقے۔ طریقہ نمبر 1،
1 पाव दूध में 3 खाने वाले चम्मच जौ का दलिया डालकर 45 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और वक्फा वक्फा से चमचा हिलाते रहें यहां तक कि खीर जैसी बन जाए। फिर चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें और हस्बे जायका खालिस शहद मिलाएं। अगर शहद मौजूद ना हो तो 3 अदद खजूरें शामिल कर लें। बस आपके लिए तलबीना तैयार है। तनबीह, ये बात जहन में लाजमी रखनी चाहिए कि एल्युमिनियम का बर्तन हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैदा और आंतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक मोमिन की पहली तरजीह मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। अगर किसी वजह से वो ना दस्तयाब हो सके तो तांबा का बर्तन, मगर शर्त यह है कि कलई क्या हुआ या फिर इंतहाई मजबूरी के दर्जा में स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वजाहत, तलबीना आमतौर पर निहार मुंह सुबह इशराक की नमाज के फौरन बाद नाश्ता के तौर पर खाना ही बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है, मगर इसे खाने के बाद कम अज कम 3 घंटे का वक्फा जरूर देना चाहिए ताकि इसके मुकम्मल फवायद और असरात जाहिर हो सकें। आमतौर पर 1 प्याला बाउल जौ के दलिए तलबीना में औसतन 106 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो एक सेहतमंद इंसान की सुबह से शाम तक ज़रूरत के लिए काफ़ी और शाफी होती हैं। तरीका नंबर 2, 3 चम्मच साबित जौ लेकर थर्मास में डाल लें और फिर उसे गर्म पानी से भरकर बंद कर दें और कम अज़ कम 8 घंटा के लिए रात या फिर दिन में छोड़ दें। 8 घंटे गुजरने के बाद पानी छान लें। ये जौ का बेहतरीन पानी हासिल हो गया है, जो बहुत सारे अमराज में शफायाबी का मौसर तरीन जरिया है। बेहतर है कि इस पानी को खाली पेट कम अज कम 40 दिन पाबंदी से पीकर इसके फवायद का आज खुद मुशाहिदा करें। पानी छानकर जो हासिल हुआ उसे गर्म दूध में थोड़ी देर उबाल दें। लीजिए, आपका एक और किस्म का तलबीना सिर्फ चंद मिनटों में तैयार हो गया है। फिर इसमें शहद शामिल कर दें या फिर खजूरें शामिल कर दें। तरीका नंबर 3, 1 किलो जौ का दलिया या साबित जौ को 2 लीटर पानी में या 2 लीटर दूध में धीमी आंच पर 2 घंटा पकाएं। जब ये घुल जाए तो इसे उतार कर ठंडा करके फ्रिज में रख लें। फिर रोजाना हस्बे ज़रूरत दूध में शामिल करके शहद, खजूरें, खुश्क मेवाजात, केले, चॉकलेट वगैरह मिलाकर उम्दा किस्म का तलबीना मिल्क शेक बना लिया जाए। ये शेक ना सिर्फ इंतहाई ताकतवर ग़िज़ाइयत से भरपूर उम्दा किस्म का नाश्ता है जिसे सुबह कम से कम वक्त में पीना बहुत ही आसान है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए और दफ्तर जाने वाले अफराद के लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है। याद रहे, 2 गिलास ये तलबीना शेक पीकर कम अज कम 3 घंटा बाद शदीद भूख का तकाजा उठेगा। इस वक्त आपका ब्रंच आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपसे कोई भी काम सही तरह से ना हो सकेगा। तरीका नंबर 4, ये जौ के आटे का पतला पानी है जो दूध जैसा सयाल होता है। हरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसको तलबीना इसलिए कहा जाता है कि ये लबन यानी दूध से सफ़ेदी और पतलेपन में मुशाबहत रखता है। ये ग़िज़ा बीमार के लिए अज़हद मुफीद है, जबकि पतला हो और पका हुआ होना कि गाढ़ा और कच्चा हो। तलबीना की खूबी मालूम करनी हो तो जौ के पानी की खूबियाँ मालूम कर लीजिए। बल्कि ये तलबीना 2 अरबों के लिए जौ के पानी का कायम मुकाम है, क्योंकि तलबीना जौ के आटे से भी बनाया जा सकता है। जौ के पानी और तलबीना में फ़र्क यह है कि जौ का पानी जौ के साबित दानों का पका कर हासिल किया जाता है, जबकि तलबीना जौ के आटे से भी बनाया जा सकता है। तलबीना जौ के पानी के मुकाबला में ज़्यादा मुफीद है, इसलिए कि पिसने की वजह से जौ की खासियत नुमायां हो जाती है। दवा और ग़िज़ा के पूरी तरह असर करने में आदात का बड़ा दखल है, लिहाजा बाज़ कौमों में यह आदत रही है कि वो जौ का पानी बनाने में जौ के साबित दाने के बजाय जौ के आटे के पानी में घोल कर उसे उबालने के बाद इस्तेमाल करते हैं, जिससे भरपूर ग़िज़ाइयत हासिल होती है और चेहरे की रौनक बहाल हो जाती है। शहरी मुआलिजीन इसको साबित दानों के साथ इस्तेमाल कराते हैं ताकि इससे तैयार होने वाला पानी पतला और ज़ूद हज़म हो और इससे मरीज़ की तबीयत पर गिरानी ना हो। ये शहरियों की नाजुक मिजाजी के मुताबिक होती है, क्योंकि पीसे हुए जौ का पानी उनकी तबीयत पर गिरा गुजरता है। बहरहाल
ثابت جو کا پکایا ہوا پانی زود ہضم ہوتا ہے، اگر گرم گرم پیا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور یہ طبعی اور فطری حرارت کو بڑھاتا ہے۔ تلبینہ کا فائدہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ غم کا ازالہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غم اور فکر سے انسانی جسم کی حرارت طبعی کو نقصان پہنچتا ہے اور اس سے دل بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تلبینہ بدن کی حرارت کو بڑھا کر دل کو فرحت بخشتا ہے کیونکہ اس میں مفرح غذائی اجزاء شامل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مغموم کے کوا اعضاء پر خشکی غالب ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر معدے میں غذا کی کمی کی وجہ سے خشکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس تلبینہ سے ان اعضاء کو تراوت، تقویت اور غذائیت سبھی چیزیں پہنچتی ہیں اور یہی سب اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تلبینہ سے معدے کا نظام بھی درست ہو جاتا ہے، خاص طور پر جس مریض کو جو کی روٹی کھانے کی عادت ہو۔ اہل مدینہ کی غذا بھی جو کی روٹی ہی تھی۔ گندم تو اہل مدینہ کے ہاں نایاب تھی۔ تلبینہ جو یمن میں بنایا جاتا ہے، اس کا عملی نسخہ یہ ہے: کھانے کا ایک بڑا چمچ بھر کر جو کا آٹا لے کر 1 لیٹر پانی میں گھول لیں، اس میں 3 بڑے چمچ خالص دیسی شہد ڈال کر ابال لیں۔ ابالنے کے بعد 3-4 منٹ ہلکی آنچ پر پکا لیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو 1 کپ دودھ ڈال لیں۔ مریض بقدر ضرورت استعمال کرے۔ جسے جو کا آٹا موافق نہ ہو تو وہ گندم کا آٹا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تلبینہ صحت مند افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی مفید ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں انشور قسم کی مہنگی چیزیں مریض کے غذا کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، حالانکہ نبوی نسخہ ان سب سے بہت بہتر اور سستا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کو چاہیے کہ کسی بھی طریقہ سے تلبینہ بنائیں، لیکن شہد بیری کا عمدہ اور معیاری ہی استعمال کریں تاکہ ان کی شوگر اعتدال پر رہے۔ آخر میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ تلبینہ میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہیں، اگر یہ خالص اور قدرتی بآسانی دستیاب ہو جائیں۔ لہٰذا تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بغیر انجیکشن لگا ہوا، بغیر پانی یا برف ملایا ہوا دودھ، خصوصاً گائے کا دودھ عوام تک پہنچانے کا انتظام کریں اور یہی سنت کو گھر گھر پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں تاکہ حلال روزگار کے مواقع بھی بے روزگاروں کو میسر آئیں اور خالص اور قدرتی چیزیں لوگوں کو آسانی سے ملنا شروع ہو جائیں، تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آ سکے اور لوگ حقیقی صحت مند زندگی گزارنے کا مزہ لے سکیں اور زندگی کے عام بیماریوں میں اور ہسپتالوں کے چکر لگانے اور ڈاکٹروں کی منت اور خوشامد کرنے سے محفوظ رہ کر اپنی قیمتی زندگی دنیا و آخرت کی خیر و برکات سمیٹنے میں گزار دیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔